الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، اچھا جی ہمارے دورہ منطق کا آغاز ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ منطق بیسیکلی ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کا تعلق حقیقت میں خارج سے نہیں ہے. اس کو عقلیات میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ ایک عقلی موضوع ہے. اگرچہ افہام و تفہیم کے لیے، جس طرح آپ نے منطق کی کتب میں پڑھا ہوگا کہ افہام و تفہیم کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، دلالت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک منطقی جو ہوتا ہے وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اور دلالت کی بحث کو کرے. اسی طرح منطق ایک عقلی مضمون ہے، مفاہیم کا نام ہے، سمجھ بوجھ کا نام ہے. لیکن چونکہ الفاظ کے بغیر یا خارجی مثالوں کے بغیر اپنی بات کو سمجھانا، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا، یہ انتہائی دشوار ہے. اس وجہ سے منطقی جو ہوتا ہے اس کو خارجی مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ حقیقت میں خارجی مثالیں اس کے نزدیک اہم نہیں ہوتی. خارجی مثالیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی. جیسے ہم منطق کا جو ابتدا کرتے ہیں تو منطق کی ابتدا ہوتی ہے حصول صورت شیء فی العقل، یعنی آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت، ایک چیز کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ آ، منطق کی ابتدا ہے، یہ منطق کا ابتدائی نقطہ ہے. میں نے آپ کے سامنے کوئی لفظ بولا، مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے بولا پنکھا، یا میں نے آپ کے سامنے بولا کرسی، یا میں نے آپ کے سامنے بولا نحو یا صرف یا منطق یا بے یا نکاح. تو یہ الفاظ جب میں آپ کے سامنے بولتا ہوں تو ان الفاظ کو سن کر آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آتا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور آتا ہے، جو بھی آپ نے اس کا تصور سمجھا ہوا ہے، جو کہ آپ کے ذہن میں اس کا تصور موجود ہے. جب آپ اس لفظ کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ تصور ابھرتا ہے، وہ تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کتابی اصطلاح کے مطابق ہی تصور ہو. ایک بچہ ہے جس نے ابھی 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اس نے ابھی کتابیں کوئی بہت زیادہ پڑھی ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے سامنے بھی جب ہم اس طرح کے الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں، جیسے نحو پڑھنے کے لیے ایک بچہ ہمارے پاس آیا ہے، اس نے ابھی تک نحو پڑھی نہیں ہے، درس انظامی میں اس نے داخلہ لیا ہے، تو ہم جب اس کے سامنے نحو کا لفظ بولتے ہیں اور اس کو کچھ تھوڑا سا نحو کے حوالے سے کانسیپٹ دیتے ہیں کہ جی نحو کا تعلق جو ہے وہ لفظوں کے اوپر لگے ہوئے جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے. تو اب جب اس کے سامنے لفظ نحو بولا جائے گا آئندہ، تو اس کے ذہن میں اتنا کانسیپٹ آ جائے گا، اس کے ذہن میں اتنا تصور آ جائے گا کہ یہ ایک ایسے مضمون کی بات کی جا رہی ہے جس مضمون کے اندر زبر زیر پیش کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو یہیں سے ہم نے آغاز کرنا ہوتا ہے علم کا، کیونکہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آواز کلیئر آ رہی ہے نا میری؟ صحیح.
تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے بات کو شروع کریں کہ جہاں سامنے والا کچھ نہ کچھ اس بات کے بارے میں ہیلو ہاؤ رکھتا ہو۔ آپ نے شاید اساتذہ سے اس طرح کی مثال سنی ہوگی، بارہا ہم نے اپنے بچپن میں بھی سنی، اور ہم بھی کئی مرتبہ طلبہ کو یہ مثال بتا چکے ہیں کہ اگر میں نے کسی جگہ کا پتہ پوچھنا ہے، جیسے میری والدہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، چلے میں واقعہ بتاتا ہوں۔ میری والدہ کے ساتھ ایک زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو وہ گئیں صدر، کراچی۔ تو ہم لوگ کراچی میں ہی رہتے تھے تو وہ صدر گئیں، اب صدر جا کے انہوں نے جو ہے ٹی وی صحیح کروانا تھا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جی صحیح کروانا ہے میں نے ٹی وی، تو کہاں جانا پڑے گا؟ انہوں نے بتایا فلاں سینٹر میں چلی جائیں۔ تو امی کہنے لگیں بھائی وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا، چلیں ایمپریس مارکیٹ سے جو ہے نا بائیں طرف مڑیے گا، دائیں طرف مڑیے گا۔ تو امی کہنے لگی ایمپریس مارکیٹ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا، پھر انہوں نے کوئی اور مزید نشاندہی کی کہ فلاں جہانگیر پارک سے جو ہے وہ فلاں جگہ مڑیے گا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو اب وہ بیچارے کنفیوز ہو گئے کہ یار مطلب اب ہم کس طرح ان کو پتہ سمجھائیں۔ پھر آخر ان کے پاس ایک ہی حل تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، صحیح ہے، یہ جہاں آپ اس وقت کھڑی ہیں نا، یہاں سے چلنا شروع کریں، اور اب آپ جو ہے سیدھے جائیں، اور فلاں اشارہ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ سامنے اشارہ ہے، وہاں سے جو ہے آپ دائیں مڑ جائیں، اور پھر جو ہے آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا، اس بورڈ پہ یہ لکھا ہوا ہوگا۔ پھر جب وہ بورڈ نظر آئے تو وہاں جو دائیں طرف گلی ہے، اس دائیں طرف گلی میں مڑ جائے گا، یوں کر کے مطلب ان کو بتانے کا مقصد یہ کہ جب آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے نا، کسی کو کوئی بات سکھانی ہے، تو آپ کو اس کو وہاں سے لے کے چلنا پڑے گا جو اس کی دیکھی بھالی چیز ہے، جو اس کی سمجھی ہوئی چیز ہے۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ بدیہیات سے نظریات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک چیز پہلے ہی نظری ہے، پہلے ہی ایسی ہے جو سامنے والے کو سمجھانی پڑے گی، اس نے سمجھی ہوئی نہیں ہے، اس کی سمجھی ہوئی چیز نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ اب یہ جو سمجھانے والی چیز ہے، اس میں آپ اس کی ابتدا وہاں سے کریں جہاں اس نے سمجھنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو پھر ایک چیز سمجھانی پڑے گی، اور اگر آپ پھر اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک اور ایسی چیز کا سہارا لے لیں جس کو آپ کو سمجھانا ہی ہے، سمجھی ہوئی وہ بھی نہیں ہے اس نے، تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا پائیں گے۔ آپ کو لا محالہ وہاں سے چلنا پڑے گا، ابتدا وہاں سے کرنی پڑے گی، سٹارٹ وہاں سے کرنا پڑے گا جو اس کا سمجھا ہوا ہے۔ یہ لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہوگا نا، چلے منطق پڑھ کے آئے ہیں تو منطق میں اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا کہ معلومات کو ترتیب دے کے ہم مجہولات تک پہنچتے ہیں، معلوم کو ترتیب دے کے مجہول تک پہنچتے ہیں، مجہول سے مجہول تک پہنچنا محال ہے، ایک چیز خود ہی مجہول ہے۔ آ، وہ ہے نا معراج کے حوالے سے قصیدہ، آ، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، تیرے عرش تخت نشیں ہوئے۔ اب لامکاں اور مکیں مکان نہیں ہے تو مکی کیسے ہو گئے؟ مکان کی نفی ہو گئی، لامکاں، اور مکیں کا اس بات ہو گیا کہ ہے وہ لامکاں، وہاں کوئی مکان نہیں ہے اور وہ ہو گئے مکین، تو مکان نہیں تو مکین کیسے؟ تو یہ مطلب باتیں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو یوں لے کے چلیں، بہرحال میں دوبارہ واپس آتا ہوں، یہ بہت لمبی بات ہو گئی دورے میں اتنی لمبی سے بات نہیں کی جا سکتی۔ تو مقصد یہ سمجھانے کا کہ ایک عقلی مضمون ہے، اس کا تعلق بیسیکلی عقل سے ہے، سمجھ سے ہے، ہم آ، اس کو جو ہے خارج میں دکھا نہیں سکتے۔ آپ سے بولا جائے کلی، بھائی کلی کوئی دکھائیں ذرا، اپنے ارد گرد کوئی کلی دکھائیں،
आप बोलेंगे भाई इंसान कुल्ली है, तो सही है, इंसान कुल्ली है, जरा दिखाएं। नहीं दिखा सकते। उसकी वजह यह है कि जो आप इंसान दिखाएंगे, जैसे आप मुझे दिखाएंगे, सही है, तो मैं तो कुल्ली नहीं हूं, मैं तो जूजी हूं। मंतिक की रूप से, अगर मंतिक की अंदाज में हम बात करें, तो मैं तो जूजी हूं, मैं तो कुल्ली नहीं हूं। मेरा जो सिद्क है वो फर्द वाहिद पर आता है, वो कसीरैन पर तो नहीं आता। अगर आपसे कहा जाए कि जी नौ दिखाएं, तो आप बोलेंगे भाई रजुल नौ है। अच्छा जी, रजुल नौ है, सही है, तो दिखाएं। आप नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि जो रजुल आप दिखाएंगे, तो वो रजुल तो जुजी होगा। कुल्ली खारिज में कैसे पाई जाएगी? मतलब कुल्ली तो एक मफहूम है ना, जो मफहूम कसीरैन पर सच्चा आ जाता है, कसीरैन पर सादिक आ जाता है। तो पहली बात तो ये ذहन में रखना जरूरी है मंतिक के हवाले से कि जी मंतिक जो है एक अकली मजमून है, इसका ताल्लुक खारिज से इस हद तक है कि इसको समझने समझाने के लिए खारिज का सहारा लेना पड़ता है। ये खारिज में नहीं पाया जाएगा। अगर खारिज में ये पाया जाएगा तो अफराद के ज़िम्न में पाया जाएगा, जुजियात के ज़िम्न में पाया जाएगा, मिन हैसुल मंतिक नहीं पाया जाएगा। मंतिक का ताल्लुक मफाहिम से है। मफहूम मा हसला फि जहन, जहन में क्या चीज़ हासिल होती है। चलें यहीं से बात शुरू कर लेते हैं, जहन में क्या चीज़ हासिल होती है। जब मैंने आपको कहा पंखा, आपके जहन में पंखा आ गया। वो जो छत पे लगा हुआ पंखा था वो आपके जहन में चला गया। ऐसा तो नहीं हुआ ना? वो जो छत पे लगा हुआ पंखा था वो तो आपके जहन में नहीं गया ना? आपके जहन में एक मफहूम आया पंखे का। आपको बोला मस्जिद, तो मोहल्ले की मस्जिद जो थी वो आपके जहन में चली गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना? मस्जिद का मफहूम, मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में था, मस्जिद का जो आपके जहन में तसव्वुर या तस्वीर मौजूद थी, वो तस्वीर या तसव्वुर आपके जहन में आ गया। तो ये है मंतिक, मा हसला फिल जहन में, जहन में मफाहिम आते हैं, जहन में माना आते हैं, जहन में चीज़ों का हुसूल, मतलब क्या बोलते हैं, फिजिकल चीज़ों का या वजूद का हुसूल नहीं होता। जहन में चीज़ें बहैसियत वजूद के दाखिल नहीं होती। सही है। तो ये बात बुनियादी है और इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें अक्सर लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, फंस जाते हैं। वो कहते हैं जी मंतिक तो नज़र नहीं आती, मंतिक का तो समझ नहीं आता, मंतिक का इस्तेमाल। तो भाई मंतिक का इस्तेमाल तो जहन के अंदर होता है। तो वो है ही एक अकली चीज़, वो है ही एक जहनी चीज़, वो मफाहिम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। वो कोई लकड़ी और कीलें तो नहीं है जिसको आप ठोक के जो है वो कुर्सी बना लेंगे या मेज बना लेंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। वो कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो ये बात जहन नशीन रखना यहाँ पे ज़रूरी होता है, जो कि मंतिक के हवाले से लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी बात पे, तरतीबु उमूरिन मालूमातिन लियतअद्दा इला तहसीलिल मजहूली। मंतिक के बारे में आपने सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा कि मंतिक एक इल्म आला है। सही है, एक आला है। यानी मंतिक के जरिए चीजों को दुरुस्त किया जाएगा, खुद मंतिक का इस्तेमाल नहीं होगा। देखें इसको यूं समझ लें, जब आप कुर्सी बनाते हैं या आप क्या बनाते होंगे, चलें आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप जो है वो एक मजमून लिखते हैं। चाहिए, आपने मजमून लिखा, किस चीज़ पे लिखा, आपने मजमून लिख लिया मिसाल के तौर पे शब बारात पे। शब बारात करीब करीब गुजरी है, तो इस शब बारात पे आपने एक मजमून लिख लिया, या चले फैजान रमज़ान, रमज़ान के हवाले से आपने एक मजमून लिख लिया।
تو آپ نے جب ایک مضمون لکھا شب بارات ایک مضمون لکھا شب بارات پہ یا رمضان کے حوالے سے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو مضمون لکھا ہے وہ آپ نے کس چیز سے لکھا ہے؟ قلم سے؟ صحیح ہے، قلم سے لکھا ہے آپ نے مضمون لیکن وہ جو مضمون لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں پہ قلم ہے؟ پتہ نہیں میں بات سمجھا پایا یا نہیں؟ وہاں پہ قلم کا وجود ہے اس صفحے پہ؟ اس صفحے کے اوپر قلم بحیثیت وجود کے موجود ہے؟ نہیں موجود؟ بڑھئی نے جب کرسی بنائی تھی یا میز بنائی تھی تو اس نے ہتھوڑی کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ کرسی تو ہمیں مل گئی، ہتھوڑی نہیں ملی۔ جب ہم دکاندار کے پاس گئے، ہم نے کرسی پرچیز کی، کرسی تو ہمیں مل گئی لیکن ہتھوڑی نہیں ملی ہمیں۔ صحیح ہے، کیونکہ آلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آلہ اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے، اس نے دوسری کرسی بنانی ہے۔ صحیح ہے، ہتھوڑی نے ایک کرسی بنا دی، اب وہ دوسری کرسی بنا رہے، اب وہ تیسری کرسی بنائے گی۔ اگر ہر ہتھوڑی کو ایک کرسی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تو پھر ہمیں ہر کرسی بنانے کے لیے الگ ہتھوڑی چاہیے ہوگی۔ اگر ہم ہر مرتبہ جب مضمون لکھیں، میرا اسکول، میرا مدرسہ، شب برات، فیضان رمضان، اور اس مضمون کے ساتھ جو ہے قلم بھی اس کا حصہ بن جائے فزیکلی، تو ہمیں ہر مضمون، ہر سطر، ہر عبارت لکھنے کے لیے ایک نیا قلم چاہیے ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو منطق آلہ ہے، صحیح ہے، منطق آلہ ہے۔ منطق نے دوسرے مضامین پر کام کرنا ہے، دوسرے فنون پر کام کرنا ہے، دوسری چیزوں پر کام کرنا ہے، خود اس کا حصہ نہیں بن جانا۔ یہ ہماری کنفیوژن کا حل ہے، جو ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ جی یہ منطق کہاں چلی جاتی ہے، منطق استعمال کیوں نہیں ہوتی، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی منطق استعمال ہوتے ہوئے؟ تو یہ ہماری اس پریشانی کا حل ہے کہ جی منطق اس چیز کا حصہ نہیں بنے گی۔ جب آپ کے ہاتھ میں ایک نحو کی کتاب ہے، کسی اچھے مثلا کافیہ لے لیں، کافیہ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں قدوری ہے، آپ کے ہاتھ میں اصول شاشی ہے، ان ساری کتابوں میں منطق کا استعمال ہے۔ کلیئر؟ ان سب میں منطق کا استعمال ہے۔ منطق نے کرنا کیا ہے؟ ترتیب امور معلومات لیتعدی، ہم؟ منطق کا کام ہے ترتیب دینا۔ آپ کو ترتیب دینا سکھا دیا منطق نے، اب آپ ترتیب دیتے جا رہے ہیں اور منطق کا استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ ہر چیز آپ کی ہر وقت توجہ میں رہے، ہر وقت آپ کے پیش نظر رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اپنا اثر دکھاتی رہتی ہیں، لیکن ان پہ سے توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو جب آپ نے ابتدا کی ہوگی بائک چلانے کی، تو آپ کی توجہ رہتی ہوگی کہ یار اب میں نے کلچ دبانا ہے، اب میں نے گیئر دینا ہے، اب میں نے گیئر چھوڑنا ہے، اب میں نے بریک لگانا ہے، اب میں نے اسپیڈ دینی ہے، اب میں نے اسپیڈ ہلکی کرنی ہے۔ لیکن جب آپ اس پروسیس کو کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کافی عرصے تک آپ نے بائک رائڈنگ کی، بائک چلاتے رہے آپ کافی عرصے تک،
تو ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کے ہاتھ پیر تمام اعضاء اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتی، آپ کے اس بات پر توجہ نہیں ہوتی کہ اس وقت میں نے کلچ کو دبانا ہے، کلچ پہ دھیان رکھنا ہے، یا میں نے اس وقت بریک پہ دھیان رکھنا ہے۔ آٹومیٹک آپ کے جو ہے وہ درست طریقے سے جو ہے آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اب مثال کے طور پہ ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب جو ہوتے ہیں جب وہ ابتدا میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک عبارت پر جو ہے غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ میں زبر زیر پیش کی میری غلطی تو نہیں ہو رہی، بار بار اس کو رٹ رہے ہوتے ہیں، بار بار اس پہ دیکھ دیکھ کے رٹ رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھ کے رٹنے کے بعد پھر بغیر دیکھے رٹنا شروع کرتے ہیں، رٹتے رہتے ہیں رٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ توجہ نہیں ہوتی ان کی، وہ مطلب کسی کام میں لگے میں کوئی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور صحیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ یا نحو کی مثال لے لیں آپ، چلیں وہ آپ لوگوں کے حفظ کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ حافظ کون ہے، میں بھی حافظ نہیں ہوں، تو نحو کی مثال لے لیں۔ نحو میں جب ہم ابتدا میں ابتدائی درجات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری پوری پوری توجہ ہوتی ہے عبارت پڑھتے ہوئے کہ جی یہاں پہ ہم نے زبر لگانا ہے، یہاں پہ ہم نے زیر لگانا ہے، یہاں پہ ہم نے پیش لگانا ہے، ہم بار بار غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا لگانا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے، اور ہم بہت توجہ کے ساتھ اس کو لگا رہے ہوتے ہیں، بار بار چیک کر رہے ہوتے ہیں، بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے جو اعراب لگایا ہے صحیح لگایا غلط لگایا، لیکن پھر آہستہ 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 جب ہم عبارت پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، کافی ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے، تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کافی سارے اعراب، یوں کہہ لیں کہ 80% یا 80% سے بھی پلس جو ہے اعراب ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں عبارت اور وہ درست لگتے چلے جاتے ہیں اعراب۔ صحیح؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو منطق نے ترتیب دینا سکھانی تھی۔ صحیح ہے؟ ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں نے ترتیب دیا ہے نا اپنے بولنے کو، تو میں منطق کا استعمال کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، میں بالترتیب چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی پہلے یہ بات کرنی ہے پھر یہ بات کرنی ہے، پہلے میں نے آپ کو منطق کی ابتدا بتائی، پھر میں منطق کے آپ کو استعمال کی طرف لے آیا کہ جی منطق کا استعمال کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، تو یہ ترتیب وار ہم چل رہے ہیں نا، تو یہ منطق ہی ہے۔ اب میں یہاں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ سوگرا میں نے یہ جو ہے سوگرا لیا اور یہ کبرا لیا اور یہ شکل اول بن گئی، یہ حد اوسط تھا اور یہ نتیجہ ہو گیا، یہ ساری کہانیاں میں نہیں کروں گا یہاں پہ، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو منطق نے بیسیکلی آپ کو ترتیب دینا سکھانا ہے کہ جی آپ نے ترتیب کیسے دینا ہے اپنی باتوں کو، آپ کو ترتیب دینا آ گیا تو سمجھیں آپ کو منطق کی سمجھ بوجھ ہو گئی۔ اس سے آسان بات کر لیں، اس سے آسان بات یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی گفتگو جو ہے وہ اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اکثر لوگ آپ کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، آپ کی گفتگو کو سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ درس نظامی پڑھے ہوئے لوگ ہوں یا درس نظامی پڑھے ہوئے نہ ہوں، عوام میں ہوں، عام لوگ ہوں، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں یا نہ ریلیٹڈ ہوں، اگر وہ آپ کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک حد تک منطق آتی، آپ کو منطق کی سمجھ بوجھ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اسی کیلیپر پہ چیک کرنا ہے کہ جی یہ کلی بنی یا جزئی بنی یا جو ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے اپنے الفاظ کو ترتیب دے سکیں، اپنے مضمون کو ترتیب دے سکیں، آپ جملوں کا انتخاب اچھے طریقے سے کر سکیں اور ان کا استعمال اچھے طریقے سے کر سکیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے، اگر مقصود حاصل ہو رہا ہے اور اصطلاحیں بالفرض آپ کے ذہن میں ازبر نہیں ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے آپ کو رٹا نہیں لگا ہوا، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔
तो बेसिकली मंतिक का काम है तरतीब देना। और जाहिर सी बात है, बित तरतीब जो चीज होती है, शायद आपने मेरी वीडियो सुनी होगी, तरतीब के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो बित तरतीब जो चीजें होती हैं ना, वो आसानी से और जल्दी समझ आ जाती हैं। घर में अम्मी जान का सबसे मेन काम जो होता है ना, घर के अंदर वालदा साहिबा का सबसे मेन काम जो होता है वो यही होता है कि घर को तरतीब से रखना है। जूते यहाँ पे होने चाहिए, कपड़े यहाँ पे होने चाहिए, बर्तन यहाँ पे होने चाहिए। मेहमानों के आने पर जो बर्तन इस्तेमाल होंगे वो यहाँ पर होंगे, जो जनरली हमारे घर में यूज होंगे वो बर्तन यहाँ पे होंगे। मसाला जात यहाँ पर होंगे। सजने संवरने का सामान यहाँ पर होगा। अब्बा जान की किताबें यहाँ पर होंगी, या बच्चों के यूनिफॉर्म यहाँ पर होंगे। तो ये सारी दिन भर, यूं कह लें कि 24 घंटे में अक्सर व बेशतर जो उनका वक्त होता है ना, वो इस तरतीब में ही गुजरता है। और इस तरतीब का उनको फायदा ये होता है कि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो बर वक्त उनको मिल जाती है। हाँ, अगर आप ये वाला काम जो खवातीन वाला है, या किसी मर्द पे डालने न, तरतीब तो दायरे खातून खाना ने दी है। अब आप बोलें कि जी हजरत आज आप चाय बना के दे दें, तो नतीजा क्या होगा कि चाय बनाने में जो हजरत साहब होंगे उनको देर लग जाएगी। वजह यह है कि वो उस तरतीब से वाकिफ नहीं है कि भाई पत्ती कहाँ पे रखी है, चीनी कहाँ पे रखी है, दूध कहाँ पे रखा है, माचिस कहाँ पे रखी है, प्याले कहाँ पे रखे हैं, छन्नी कहाँ पे रखी है। उनको इन चीज़ों को जमा करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनको इन चीज़ों की तरतीब का मालूम नहीं है। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम दवाई का नाम लेते हैं कि जी ये दवाई दे दें। मेडिकल स्टोर पे कितनी सारी दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, डब्बे 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 रखे हुए होते हैं। अगर हमें बोला जाए कि भाई आ जाए ढूंढ लें अपनी दवाई, अपनी मतलूबा दवाई, तो हमें ढूंढने में शायद आधा घंटा लगेगा, या हो सकता है इससे भी ज्यादा लगे। मेडिकल स्टोर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। लेकिन जो वहां पे काम करने वाले होते हैं ना, उनको क्योंकि तरतीब का पता होता है कि कहाँ पे कौन सी दवाइयाँ रखी हैं, कहाँ पे कौन सी सिरप कहाँ पे रखे हुए हैं, टेबलेट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, इंजेक्शंस कहाँ पे रखे हुए हैं, किस तरतीब से रखे हुए हैं, वो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से रखे हुए हैं या कंपनी के हिसाब से रखे हुए हैं, या जो भी उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक उनको अपने मेडिकल स्टोर की तरतीब का मालूम होता है। लिहाजा वो बआसानी उसे निकाल देते हैं और निकाल के आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही तरतीब जो काम को आसान कर देती है, काम को सहल कर देती है, काम को मुनासिब कर देती है, यही तरतीब आपको मंतिक सिखाती है। जिसकी वजह से आप अपनी बात आसानी से समझा देते हैं, अपनी बात आसानी से सामने वाले के जहन में उतार लेते हैं। क्या मैं कामयाब हो गया अपनी बात समझाने में? जी। तो मैं क्यों कामयाब हो गया? इसलिए कि मैंने तरतीब से आपके सामने मिसालें और तरतीब से आपके सामने बात रखी है। यही मंतिक है। आप बताएं मंतिक का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि मंतिक का इस्तेमाल कहाँ होता है। मैं कहता हूँ मंतिक का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। मेरा सवाल आमतौर पे उल्टा होता है। मैं कहता हूँ भाई मंतिक का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। हर जगह तो मंतिक का इस्तेमाल होता है। बच्चा भी जब चीज मांगने आता है ना अपने बाबा से बहुत आसान है भाई, मंतिक बड़ी मजेदार भी है और बहुत आसान भी है। मुझे तो मजा आता है। मैं यकीन करें, बातें शुरू हो जाएंगी बाजों का। जब मैं चाहता हूँ ना कि कुछ मुझे रिलैक्स मिल जाए, अब 6 पीरियड पढ़ाने हैं, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मुसलसल। वो मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा मुझे रिलैक्स भी मिल जाए, थोड़ा सा मैं मतलब अपना जहन थोड़ा सा फ्रेश भी कर लूँ, थोड़ा सा कंफर्ट हो जाऊं। तो मैं जिम्मेदार को कहता हूँ यार एक मंतिक का पीरियड दे देना मुझे बीच में, जरा कर। मैं
जिम्मेदार को कहते हैं यार मुझे एक मंतिक का पीरियड दे देना, क्योंकि मंतिक के पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा फ्रेश हो गया हूँ, रिलैक्स हो गया हूँ। तो मजेदार मजमून है। पता नहीं लोगों ने इसको खुश क्यों बना दिया या खुश क्यों समझ लिया है, मुझे नहीं समझ आया आज तक। बहरहाल लोगों की किस्मत है। अच्छा, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है, ठीक है, मीटिंग का टाइम पूरा हुआ है। दोबारा उसी जो मैंने आपको एड्रेस भेजा तो उसी पे ज्वाइन करें।